قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت انسانوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اے انسانوں، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو تم شیطان کے قدموں پر مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، فرمایا جس نے شیطان کی پیروی کی تو شیطان اسے بے حیائی کا اور بری باتوں کا حکم دے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میرا فضل تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی پاکیزہ نہ رہتا۔ جس طرح شیطان تم پر تاپڑ توڑ حملے کرتا ہے، اگر میرا فضل اور میری رحمت شامل حال نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی پاکیزہ نہ رہے۔ تو شیطان اپنا کام کر رہا ہے، انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ کئی نیک لوگوں کو شیطان نے گمراہ کیا ہے، بڑے بڑے ولیوں کو شیطان نے گمراہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام برسیسا تھا، بڑا ہی عبادت گزار، اللہ کا نیک آدمی، بہت بڑا اللہ کا ولی تھا۔ اتنا نیک تھا کہ جب اپنے حجرے میں عبادت کرنے کے لیے جاتا تھا تو 10 دنوں تک اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ تو شیطان نے اس پر وار کرنا شروع کیے، اس کو گمراہ کرنا شروع کیا، مگر شیطان کا ہر وار خطا گیا اور برسیسا شیطان کے واروں سے بچتا گیا۔ تو بالآخر اس بڑے شیطان نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں سب شیطانوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے برسیسا پر بڑا زور لگایا ہے، بڑی محنت کی ہے کہ کسی طرح میں اس کو گمراہ کروں، مگر یہ میرے شکنجوں سے بچ گیا، میری سازشوں کا شکار نہیں ہو سکا۔ تو کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس برسیسا کو گمراہ کر کے دکھائے؟ تو ان شیاطین میں سے ایک شیطان جس کا نام ابیض تھا، یہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ برسیسا کو گمراہ کرنا تو ایک معمولی سی بات ہے، بس آپ مجھے تھوڑا وقت دیجئے، میں اس کو گمراہ کر کے آتا ہوں۔ تو یہ ابیض شیطان اس برسیسا کا جو حجرہ تھا اس کے سامنے ہی اپنا ڈیرا جما لیا اور ریاکاری اور دکھلاوے کے طور پر عبادت کرنا شروع کی، اور اس قدر عبادت میں منہمک ہو گیا کہ برسیسا تو 10 دنوں کے بعد حجرے سے نکلتا تھا، یہ اپنے ڈیرے سے 40 دنوں کے بعد نکلتا تھا۔ 40 دنوں تک لگاتار ایک کونے میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول و مصروف رہتا۔ برسیسا نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ ایک دن برسیسا اپنی عبادت میں مشغول تھا کہ یہ شیطان آیا اور بڑے محبت کے لہجے میں برسیسا کو بلایا، مگر برسیسا نے کوئی جواب نہ دیا، تو شیطان واپس چلا گیا۔ تو جب یہ برسیسا اپنی عبادت سے فارغ ہوا 10 دنوں کے بعد، تو پھر اس شیطان کے پاس گیا جس کو بزرگ سمجھ بیٹھا اور کہنے لگا کہ آپ بڑے محبت کے لہجے میں مجھے بلاتے رہے، مگر چونکہ میں اپنی عبادت میں مشغول تھا تو اس وجہ سے میں آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکا، اب آپ بتائیے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس شیطان نے کہا کہ میں تمہارے حجرے میں مقیم ہونا چاہتا ہوں، تمہارے حجرے میں اپنا ڈیرا لگانا چاہتا ہوں۔ تو برسیسا نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ میری عبادت میں خلل ڈالیں گے اور یہ مجھے ہرگز برداشت نہیں ہے۔ تو برسیسا اپنے حجرے میں آ گیا اور یہ شیطان دکھلاوے کے طور پر اپنے ڈیرے میں اور اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول و مصروف رہا۔ تو کئی دنوں کے بعد اتفاقاً بارش آ گئی، تو برسیسا نے ایک کھڑکی سے جھانکا تاکہ باہر کے ماحول کو دیکھیں، بارش کو دیکھیں۔ تو اچانک نظر پڑی تو وہی شیطان جو ایک بزرگ کی شکل میں تھا، ایک ولی کی شکل میں تھا، بارش میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہا تھا۔ تو برسیسا بڑا متاثر ہوا کہ اللہ کا ولی تو یہ ہے، اللہ کا نیک آدمی تو یہ ہے کہ اتنی سخت بارش میں یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اور پھر برسیسا اس کی عبادت سے متاثر ہو کر اور اس پر رحم کھا کر اس شیطان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ میرے حجرے میں تشریف لا سکتے ہیں، آپ اپنا ڈیرا میرے حجرے میں لگا سکتے ہیں، آپ جتنی دیر رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ تو اس طرح شیطان نے اپنا پہلا قدم برسیسا کے حجرے میں ڈالا
اور دونوں اپنی اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور پھر برسیسا نے دیکھا کہ میں تو 10 دنوں تک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مگر یہ تو اتنا بڑا اللہ کا ولی اور بزرگ ہے کہ یہ 40 دنوں تک کونے میں بیٹھا اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو برسیسا اس عبادت سے متاثر ہو کر خود ہی اپنی عاجزی کا اظہار کرنے لگا اس شیطان کے سامنے۔ تو کئی دنوں تک ایسا چلتا رہا کہ برسیسا اپنی عبادت میں مشغول رہتا تھا، اور یہ شیطان ریاکاری اور دکھلاوے کے طور پر ایک بزرگ کی شکل بنا کر اپنی عبادت میں مشغول و مصروف رہتا تھا۔ تو چند دنوں کے بعد شیطان کہنے لگا کہ اب میں کسی اور جگہ پر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے تو آپ کی بزرگی کا بڑا نام سنا تھا، آپ کی ولایت کا بڑا نام سنا تھا، اور آپ کی بزرگی اور ولایت کے چرچے سن کر میں آپ کے پاس آیا تھا، لیکن میں نے آپ کو اس قدر پایا نہیں جس قدر آپ کی شہرت ہے اور جس قدر آپ کا نام ہے، تو مجھے اجازت دیجئے اور میں کسی اور جگہ پر جانا چاہتا ہوں۔ تو برسیسا کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ تو مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا، آپ بھی اپنی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور میں بھی اپنی عبادت میں مشغول رہتا تھا، تو بڑا مزہ آ رہا تھا، کیوں نہ آپ کچھ دیر اور رک جائیے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ نہیں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کسی اور جگہ سے کسی اور بڑے بزرگ سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اے برسیسا، نیکی صرف کسی چیز کا نام ہی نہیں کہ انسان عبادت میں مشغول رہے، بلکہ لوگوں کا بھلا کرنا، لوگوں کو نفع پہنچانا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو شیطان نے کہا کہ صرف عبادت کرنا ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتا کر جاتا ہوں، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ جس بیمار پر بھی دم کریں گے تو وہ فوراً شفا یاب ہو جائے گا۔ اب شیطان یہ وظیفہ دے کر وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے اور لوگوں پر اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کسی پر اپنا اثر ڈالا، اس کو مجنون کر دیا، دیوانہ کر دیا، پاگل کر دیا۔ اس طرح برسیسا جس طرح پہلے عبادت کر رہا تھا، اب وہ عبادت ہی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ لوگ آتے تھے دم کرانے کے لیے، تو عبادت میں بھی خلل ہوتا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر شیطان نے یہ کیا کہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، تو شیطان نے اس پر اپنا اثر ڈالا، اس کو بالکل مجنون، دیوانہ اور پاگل بنا دیا۔ جب وہ مجنون ہو گئی، دیوانی ہو گئی، تو پھر شیطان خود ہی ایک انسان کی شکل بنا کر اس بادشاہ کے پاس آیا جس کے 3 بیٹے بھی تھے، اور ان سے کہا کہ آپ اس شہزادی کو برسیسا کے پاس لے جائیں، کیونکہ آپ جہاں بھی لے کر جائیں گے یہ کبھی بھی شفا یاب نہیں ہوگی، وہ بہت بڑا اللہ کا ولی اور بزرگ ہے، تو کیوں نہ آپ اس شہزادی کو برسیسا کے پاس لے جائیں۔ تو جب اس شہزادی کو برسیسا کے پاس لایا جاتا ہے تو برسیسا وہی وظیفہ پڑھتا ہے جو شیطان نے دیا تھا، تو شیطان فوراً اپنا اثر اس پر چھوڑ جاتا ہے اور شہزادی فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور پھر شہزادی کو لے گئے، 10 دنوں تک تو شہزادی ٹھیک رہی، مگر 10 دنوں کے بعد پھر وہی دیوانگی والی حالت۔ پھر برسیسا کے پاس لے کر آئے، برسیسا نے جو ہی وہ وظیفہ پڑھا، شیطان نے اپنا اثر ہٹا دیا تو وہ دوبارہ درست ہو گئی۔ اس طرح 10 دنوں تک تو یہ شہزادی درست رہتی تھی، اور 10 دنوں کے بعد پھر وہی حالت ہو جاتی تھی، تو بار بار برسیسا کے پاس لاتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور بالآخر بادشاہ کو اور اس کے بیٹوں کو ایک جنگ پر جانا پڑ گیا جس پر بہت ٹائم لگ سکتا تھا۔ تو بادشاہ اور اس کے بیٹوں نے یہ مشورہ کیا کہ اگر ہم اس شہزادی کو ساتھ لے کر گئے تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا، کیونکہ اس پر دیوانے پن کا جو ہے اثر آ جاتا ہے، اور اس دیوانے پن کا اثر صرف برسیسا کے ہی دم سے ختم ہوتا ہے، تو ہم وہاں برسیسا کو کہاں تلاش کریں گے؟ تو کیوں نہ ہم اس شہزادی کو برسیسا کے پاس ہی چھوڑ کر جائیں، کہ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، ہم ان پر کوئی غلط شک و شبہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ غلط ہیں، تو ہم ایک الگ کمرہ بنا دیتے ہیں اس شہزادی کے لیے، تو یہ الگ رہے گی، اور جو برسیسا ہیں، عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، وہ الگ رہیں گے۔ تو چنانچہ یہی مشورہ طے ہوا، اور برسیسا کے پاس بادشاہ گیا اور شہزادے بھی گئے، تو مجبوراً برسیسا کو بھی یہ بات ماننی پڑ گئی۔ اب برسیسا اپنی عبادت میں مشغول رہتا، یہ لڑکی اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ ایک دن اچانک برسیسا کی نظر اس شہزادی پر پڑی، تو برسیسا شہزادی کے حسن و جمال کو دیکھ کر فریفتہ ہو گیا، کیونکہ بد نظری شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے۔ تو جب برسیسا نے پہلی نظر ڈالی
تو اب جب اپنے عبادت خانے میں گیا اور عبادت کرنے بیٹھا تو بار بار اس شہزادی کا چہرہ سامنے آتا ہے، بار بار اس شہزادی کا خیال آتا ہے، عبادت میں خلل آ رہا ہے، عبادت میں دل نہیں لگ رہا۔ چند دنوں تک تو یہ سلسلہ رہا، اور پھر اس سے بھی آگے شیطان یہ کہنے لگا کہ اے برسیسا، آپ کے لیے زبردست موقع ہے، آپ کو یہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ بھی اکیلی ہے، تو بھی اکیلا ہے، تو اس کے ساتھ زنا کر سکتا ہے۔ تو بالآخر برسیسا اس شیطان کا شکار ہوا اور اس شہزادی سے زنا کر بیٹھا، اور ایک دفعہ زنا کرنے کے بعد پھر تو لگاتار زنا کرتا گیا، تو اس شہزادی کو حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل ٹھہرا تو اب شیطان نے کہا کہ اے برسیسا، اگر بادشاہ واپس آیا، شہزادے واپس آئے اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بہن کو انہوں نے اس حالت میں پایا کہ حمل ٹھہر گیا ہے، تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے، کیوں نہ ان کے آنے سے پہلے آپ شہزادی کو ختم کر دیں، اور جب وہ آ کر پوچھیں تو آپ کہہ دینا کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ تو چنانچہ برسیسا نے یہ کام بھی کر ڈالا، اس شہزادی کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد ایک جگہ پر دفن کر دیا۔ تو جب بادشاہ اور اس کے بیٹے جنگ سے واپس آتے ہیں تو بادشاہ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتا ہے، اور وزیر جو ہے وہ اپنی بہن کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو برسیسا کہتا ہے کہ وہ تو انتقال کر گئی ہیں، کیونکہ جنوں نے اس پر اثر ڈالا تھا، تو جنوں کے اثر کی وجہ سے وہ ختم ہو گئیں، انتقال کر گئیں، اور فلاں جگہ پر میں نے دفن کر دیا ہے۔ تو بادشاہ اور وہ تینوں بیٹے اس بات کا یقین کر لیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، مگر جب رات کو سوتے ہیں تو تینوں بھائیوں کو شیطان خواب میں ملتا ہے اور کہتا ہے کہ برسیسا نے جو بات تمہیں بتلائی ہے بہن کے بارے میں، وہ بالکل جھوٹ ہے۔ برسیسا نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا، اور اس کے بعد جب حمل ٹھہرا تو پھر اس نے تمہاری بہن کو قتل کر دیا۔ تو جب تینوں بھائیوں کو یہ خواب آتا ہے، تو اب جب صبح ہوئی اور تینوں بھائی آپس میں اکٹھے ہوئے، تو ایک بھائی نے جب یہ خواب بتایا تو دوسرے نے کہا کہ یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے، تیسرے نے کہا یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو پھر اس برسیسا کے پاس آئے، اور پھر بالآخر برسیسا نے اس بات کو قبول کیا کہ بالکل میں نے اس شہزادی کو قتل کیا ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس برسیسا کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ تو جب اس برسیسا کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا تو اس وقت وہ شیطان وہی بزرگی والی شکل بنا کر، عابد والی شکل بنا کر اس برسیسا کے سامنے آیا، اور برسیسا سے کہتا ہے کہ تیرا بیڑا غرق ہو، تم نے تو بزرگوں کو بدنام کر دیا، تم نے تو ولیوں کو بدنام کر دیا، میں نے تو تجھے بڑا اچھا آدمی سمجھا تھا، آپ اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ زنا میں بھی مبتلا ہو گئے، اور زنا کے بعد پھر قتل میں بھی مبتلا ہو گئے۔ تو برسیسا کہنے لگا کہ آپ بڑے نیک آدمی ہیں، اب آپ ہی کوئی صورت بتائیے جس صورت میں میری جان بچ جائے۔ تو شیطان نے کہا کہ اب ایک ہی صورت ہے کہ آپ میرا سجدہ کریں تو میں آپ کی جان بچا سکتا ہوں۔ تو پھر بالآخر برسیسا نے یہ کام بھی کر ڈالا، اس شیطان کا سجدہ کیا۔ تو شیطان فوراً کہنے لگا کہ میں تو شیطان تھا، میں تو تیرے بہکاوے کے لیے آیا تھا، تجھے گمراہ کرنے کے لیے آیا تھا، اب تیرا ایمان بھی باقی نہیں رہا، کیونکہ تو نے مجھے سجدہ کر لیا ہے۔ اور جو ہی ادھر سجدہ کیا تو ادھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ تو اس کے فوراً بعد اس کو پھانسی دے دی گئی اور وہ ختم ہو گیا۔ تو برسیسا کو اتنا بھی موقع نہ ملا کہ وہ توبہ کر سکے۔ تو دیکھیے کہ شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے، کیسے کیسے ولیوں کو شیطان نے گمراہ کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان تمہیں بے حیائی کا اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔